نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کے سامنے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے وہ پوری دنیا میں وہ ایک وائرل شخصیت ہیں، اور پاکستان میں یہی جو ہے وہ کسی شخص کے اتھینٹک ہونے کی دلیل سمجھی جاتی ہے کہ جناب جی دیکھیں جی وہ وائرل بہت ہے۔ وائرل تو اس ملک میں بڑی بڑی لایانی سی جو ہے وہ شخصیات بھی جو ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم ایک تماش بین بحیثیت مجموعی ہم ایک تماش بین قوم ہیں۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا آپ کا، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ ویلاگ وہ دیکھنے ہوتے ہیں، فیملی ویلاگ، وہ جن میں مطلب کوئی بہنوں کو دکھا کے جو ہے کوئی جناب جی بیوی کو دکھا کے، کوئی ماں کو دکھا کے جناب جی ڈالر بنا رہے ہیں۔ تو کام کی ویڈیو دیکھنے کے لیے تو آپ کے پاس ماشاءاللہ وقت ہی نہیں ہے، تو تھوڑا سا وقت جو ہے وہ ضرور نکالیے گا۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دل عزیز شخصیت جناب رضا ثاقب مصطفی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اور بے لوث جو ہے وہ مطلب دین کی ایک خدمت اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا ہے اور وہ خدمت دین کر رہے ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے کسی تقریر میں جو ہے وہ یہ کہا کہ ان کی ایک مریدنی تھی، اس نے جو ہے وہ خودکشی کی نیت سے وہ چوبارے سے جو ہے اس نے چھلانگ لگائی، تو جناب جی وہ چوبارے سے چلی تو ان کے جو ہے پیر و مرشد ہیں وہ بخارے سے چلے اور انہوں نے جو ہے وہ ایسے اس کو پکڑ لیا اور اس کو جو ہے وہ بچا لیا۔ تو اس کو کہتے ہیں، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس کو کہتے ہیں کہ یہ جی کہانی ہے، اور وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اس طرح علماء کرام کو، کہانی ہے۔ تو میں انجینئر محمد علی مرزا سے اور اس کے جو فالورز ہیں، جو چاہنے والے ہیں، اگر اس میں جو ہے وہ ان میں کوئی علم کی کوئی رمق اگر کوئی باقی ہے تو وہ یہ بتائیں کہ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے۔ انجینئر صاحب آپ کہتے ہیں پھکی، یہ آپ کے لیے اور آپ کے فالورز کے لیے میں ہوم ورک دے رہا ہوں۔ اس آیت کا مجھے ترجمہ بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص۔ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی بات کو سمجھانے کے لیے وہ قصہ سناتا ہے، اور فرمایا محبوب ہم آپ کو کوئی خوبصورت ترین قصہ، وہ سورہ یوسف کا ہے، یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ نہ سنائیں آپ کو۔ تو یہ تو ہو گئی یہ بات، یہ آپ کے لیے جو یہ ہوم ورک ہے، اس کا جو ہے جواب دیجیے گا۔ اب دوسرا جو ہے سورہ نمل ہے قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا قال یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اس کا جو ملکہ بلقیس ہے وہ میرے دربار میں مطیع اور فرما بردار بن کے آئے، اس کے آنے سے پہلے کون ہے تم میں سے جو ہے اس کا تخت لے کے آئے؟ تو مفسرین نے اس میں لکھا ہوا کہ کافی زیادہ جو ہے وہ لمبا چوڑا وہ تخت تھا اور ہزاروں میل کا جو ہے وہ فاصلہ تھا۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ کہانی اور قصہ نہیں ہے انجینئر صاحب، یہ قرآن کریم ہے اور سورہ نمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ان کے درباریوں میں سے ایک جن اٹھا اور اس نے کہا انا آتیک بہ، میں اس کو لے کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ وقت کتنا لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کے یہاں سے جو نشست ہے برخاست کرنے سے پہلے میں آپ کا تخت لے آؤں گا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی نے 8 گھنٹے لکھا ہے، کسی نے 4 گھنٹے، یا جتنی دیر میں وہ دربار لگاتے تھے اتنے ٹائم میں وہ عفریت جن نے کہا کہ میں جو ہے وہ تخت لے کے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ تشریف رکھیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو اب جن صاحب جو ہے وہ انہوں نے تو کہہ دیا۔ اب دوسرا ایک جو ہے وہ انسان اٹھا، اور یہ قرآن میں اس کی تفسیر نہیں ہے، مفسرین فرماتے ہیں ایک دبلا پتلا انسان اٹھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اور اس کے سینے میں جو ہے وہ کتاب کا علم تھا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا، میں نے تفسیر جلالین دیکھی اور بھی بہت سی تفسیریں دیکھی، انہوں نے کہا کہ اس کو نا اسم اعظم کا علم تھا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہا قبل ان یرتد الیک طرفک،
کہ آپ جو ہے وہ اپنی آنکھیں یوں بند کریں اور کھولیں آنکھ جھپکنے سے پہلے میں آپ کا جو ہے وہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے میں تخت جو ہے وہ آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا. اب جو ہے وہ میں نے تلاش کیا یوٹیوب پہ جو ہے میں نے وہ سرچ کیا کہ انجینئر صاحب نے اس بارے میں کوئی ان کی رائے موجود ہے. تو انجینئر صاحب کی رائے موجود ہے. آپ پہلے یہ جو ہے ان کی رائے سنیں پھر جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں. بندے کا نام تھا, باقی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ کیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا, کیونکہ ایک زمانے میں ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے اور قرآن کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ کتاب کا علم جو ہے وہ پیغمبروں کو دیا جاتا ہے. تو اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ وہ کون تھا. باقی اس میں سے جو رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ جب وہ تخت سامنے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. آپ ہوتے تو آپ کہتے بابا جی کمال کرتا جو ہے, کتنے پہنچے ہو. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. جی سامعین محترم, آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آپ نے رائے سنی. انہوں نے کہا کہ یہ جی ایسے ہی کرتے ہیں, یہ فلان ہے. وہ جو ہے وہ ایک شخص اٹھا, وہ پتہ نہیں کوئی فرشتہ تھا یا وہ جو ہے وہ نبی تھا, تو وہ جو ہے وہ تخت لے کے آیا. تو جب وہ تخت آ گیا تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ھذا من فضل ربی, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو یہ تو کہتے ہیں اگر کوئی بابا کو کام کر دے تو یہ تو کہتے ہیں جی بابا زندہ باد, یہ بابے نے یہ کام کر دیا. بابے تو شے ہی کوئی نہیں. یہ بھاجی یہ بابا یہ نہ وہ فرشتہ سی نہ وہ نبی سی. انجینئر صاحب نہ وہ نبی سی تے نہ وہ فرشتہ سی. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی سی اور وہ کول پورا کتاب دا علم وہ سینے چ نہیں سی ہے. انجینئر صاحب اس کے سینے میں صرف من الکتاب, کتاب کا علم کا کچھ حصہ اس کے پاس وہ اسم اعظم تھا. تو اسم اعظم اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا کوئی ولی کوئی بابا جو ہے وہ اسم اعظم پڑھے تو وہ یہ طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ طے کرتا ہے. وہ جاتا بھی ہے اور پھر آتا بھی ہے اور تخت لے کے بھی آتا ہے اور تخت سامنے موجود ہوتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من فضل ربی. اب انجینئر صاحب کو مغالطہ کہاں پہ لگا, انجینئر صاحب کو جو ہے وہ غلط فہمی کہاں پہ ہوئی. اصل میں انجینئر صاحب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت معجزہ اور کرامت کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کا پتہ نہیں. اگر جو ہے ایسا کام ایسا فعل جس میں جو ہے وہ عقل انسانی جو ہے وہ جسے دیکھ کے عاجز آ جائے اور عقل انسانی سے جو ماورا ہو, جو ما فوق الفطرت ہو, اگر وہ ڈائریکٹ رب کی ذات سے جو ہے وہ منسوب ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ منسوب ہو, اس کو کہتے ہیں قدرت. اور اگر کوئی یہی کام جو ہے وہ کسی نبی کے ہاتھ سے ہو, اس کو کہتے ہیں معجزہ. اور یہی ما فوق الفطرت جو انسان عقل انسانی میں جو عقل انسانی کے ترازو پہ جس کو تولا نہ جا سکے, اگر یہی کام جو ہے وہ کسی بزرگ سے کسی بابے سے اس کے ہاتھ سے سرزد ہو تو اس کو کہتے ہیں کرامت. اب انجینئر صاحب آپ کو غلط فہمی یہ ہوئی, آپ نے سمجھا شاید کرامت جو ہے یہ ولی کی جو ہے وہ کوئی ذاتی جو ہے وہ فعل ہوتا ہے, کوئی ذاتی طاقت ہوتا ہے. معجزے میں بھی جو ہے کوئی نبی کی جو ہے وہ ذاتی کمال ہوتا ہے, کوئی ذاتی طاقت کوئی ذاتی قوت کار فرما ہوتی ہے. نہیں ایسا نہیں. معجزے میں بھی جو ہے وہ کار فرما قدرت ہوتی ہے اور کرامت میں بھی جو ہے وہ کار فرما قدرت ہوتی ہے. اور معجزے کا منکر بھی جو ہے وہ قدرت کا منکر ہوتا ہے اور کرامت کا منکر بھی جو ہے وہ اصل میں قدرت کا منکر ہوتا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی بابے نے جو ہے وہ اپنی طاقت سے اپنی قوت سے یا اپنے کسی جو ہے وہ فعل سے جو اس نے وہ جو ہے ما فوق الفطرت جو ہے وہ کوئی کام کر دیا. ہم یہی کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ اس کا فضل ہے, وہ جس پہ چاہے جو ہے وہ اپنا فضل کر دے. اگر آپ کے کسی بابے پہ اللہ کا فضل نہیں ہے, اگر آپ کے کسی استاد پہ جناب جی غامدی جیسے استاد پہ اگر کوئی اللہ کا فضل نہیں ہے, آپ کے بڑے بزرگوں پہ اگر کوئی اللہ کا فضل نہیں ہے, تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار نہیں کر سکتے. آپ جو ہے وہ قدرت الہی کا جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے. معجزے میں بھی کار فرما قدرت ہوتی ہے اور کرامت میں بھی کار فرما قدرت ہوتی ہے. تو یوں ہی جو ہے وہ ایسے منہ اٹھا کے جو ہے وہ ایسے کسی کے جو ہے وہ قصے کہانیاں کسی کو نہیں کہہ دیتے. اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے وہ اصول ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین لا نبی بعدی وانا خاتم. اب نبوت کا جو ہے وہ دروازہ بند ہے. خاتم النبیین جو ہے وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اب جو ہے وہ نبوت کا دروازہ بند ہے, تو ہدایت تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کسی کے ذریعے ہدایت جو ہے وہ عطا کرنی ہے. تو ایک حدیث ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کہ میری امت کے جو حق علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. اب جو ہے یہ بزرگ ہیں, جو علماء ہیں, جو اولیاء اللہ ہیں, بابے ہیں, جنہوں نے جو ہے وہ غیر مسلموں کو جو کلمے پڑھائے ہیں, انہوں نے کرامتیں دکھا کے, اب وہ نبوت نہیں, اب معجزہ نہیں ہو سکتا, لیکن ما فوق الفطرت جو ہے وہ کام وہ اللہ تعالیٰ ان کے دست حق پرست پہ سے کرواتا ہے. اس میں بھی کار فرما اس کی قدرت ہوتی ہے, لوگوں کو دکھاتا ہے
کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی آخر الزمان کے غلام ہیں، اور جو چیز تمہاری عقل سے بالکل ماورا ہے وہ جو ہے وہ ان سے سرزد ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ پھر بات دہراؤں گا، آپ کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ آپ نے سمجھا شاید کرامت کوئی کسی کی ذاتی کمال ہوتا ہے، شاید معجزہ کسی کا کوئی ذاتی کمال ہوتا ہے۔ کرامت میں بھی کار فرما اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، اور معجزے میں بھی